کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ہر فیصلے میں آپ کا شوہر صرف اپنی ماں کی سنتا ہے اور آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ کو بھی اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی محسوس ہوتا ہے اگر آپ کا شوہر بھی آپ کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، صرف اپنی ماں کی باتیں سنتا ہے اور اپنی ماں کے ہی فیصلوں پر عمل کرتا ہے، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ایسے شوہر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسے ایسے شوہر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک، بس آپ کے ساتھ اور دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ساتھ آپ کا اتنا ہی چاہیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ڈیلی میرے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی اچھی باتیں اور ویڈیوز شیئر کر سکوں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کا شوہر بھی صرف اپنی ماں کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے اور ان کی ہی باتیں سنتا ہے، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کچھ ایسے طریقے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور ایک ایسا وظیفہ جو بہت ہی میاں بیوی کے پیار کو، محبت کو بڑھاتا ہے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ویڈیو کو فل واچ لازمی کیجیے گا تاکہ میں آپ کو سب کچھ وہ بتا سکوں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، اور یہ ویڈیو آپ اپنے شوہروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہیں، کہ اگر شوہر صرف ماں کی باتیں مانیں اور بیوی کو بالکل اہمیت نہ دیں تو یہ اسلام اور انسانیت دونوں لحاظ سے غلط ہے۔ اسلام انصاف کا درس دیتا ہے، نہ کہ ایک کا حق مار کر دوسرے کو خوش کرنے کا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ شکایتیں نہیں کرنی اپنے شوہر سے۔ شکایت کرنے کی بجائے ان سے محبت اور نرمی سے بات کریں۔ انہیں بتائیں کہ میں آپ کی ماں کی عزت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ ان کا خیال رکھیں، لیکن میرا بھی آپ پر حق ہے۔ جب آپ مجھے اگنور کرتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کی بیوی ہوں، وہ آپ کی ماں ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، میری اپنی جگہ ہے۔ آپ انہیں بتائیں کہ آپ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ان کے لیے آئی ہیں، ان کا فرض ہے، ان کا حق ہے کہ وہ آپ کی خوشی کا خیال رکھیں، آپ کی بات سنیں۔ شوہر کو پیار سے سمجھائیں کہ اسلام میں بیوی کا بھی مستقل حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ماں کی خدمت اپنی جگہ، لیکن بیوی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ بیوی کے عزت نفس کو کچلنا گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ ساس کے ساتھ الجھیں گے تو شوہر ہمیشہ اپنی ماں کی ہی سائڈ لے گا۔ آپ اپنی طرف سے ماں کی عزت کریں تاکہ شوہر کے پاس آپ کو برا بھلا کہنے کا کوئی جواز نہ ہو۔ جب آپ ان کی ماں کی عزت کریں گی تو شوہر کے دل میں آپ کی اہمیت خود بخود بڑھ جائے گی۔ ساسیں ہوتی ہیں، روک ٹوک کرتی ہیں، بولتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، کچھ نہیں کرنے دیتی، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کا کام ان کو ٹھیک کرنا یا ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ آپ کا سب سے پہلا کام ہے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنا، ان کو اپنی پیار اور محبت میں گرفتار کرنا۔ ان حالات میں صبر اور اللہ سے دعا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اللہ کا نام ہے جو آپ نے کثرت سے ورد کریں تاکہ شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت اور اہمیت پیدا ہو، اس کو آپ کی قدر ہو۔ وہ پڑھنا کیا ہے؟ یا ودودو۔ آپ نے ڈیلی ایک تسبیح یا ودودو کی کر کے اپنے شوہر کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے، آپ کی بات سنے، ہمیشہ اپنی ماں کو آگے نہ رکھے، اپنی بیوی کا فرض بھی نبھائے، کیونکہ مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی اس کے گھر داسی بن کر نہیں آئی، بلکہ وہ اس کی شریک حیات ہے۔ بیوی کو اہمیت نہ دینا گھر کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کی تعریف کیا کریں، اور صرف آپ نے ان کے سامنے نہیں کرنی ہوتی، آپ پیچھے سے بھی، ان کے بغیر بھی اپنی ساس کی عزت کیا کریں، ان کی بات کو سنا کریں، ان کی بات کو مانا کریں۔ دیکھیں، جب آپ کا اور آپ کی ساس کا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا تو شوہر خود بخود دونوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ شوہر صرف اپنی ماں کی بات تب سنتا ہے جب اس کی ماں صرف اپنی ہی بات سنانا چاہتی ہے۔ اگر آپ اپنی
ساس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر لیں گی تو آپ کے شوہر کے ساتھ خود بخود آپ کے تعلقات اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنی ساس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کی حکومت ابھی باقی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے شوہر سے کہیں کہ بیوی کو فیصلوں میں شامل کرنے سے ماں کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اسے گھر میں محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیں، کبھی بھی ساس ماں کے سامنے، جو آپ کی شوہر کی ماں ہے اس کے سامنے، اپنی ساس کے سامنے شوہر سے اپنا حق نہ مانگیں۔ ہمیشہ رات کو یا جب آپ دونوں اکیلے ہوں تب اپنی بات رکھیں ماں کے سامنے۔ شوہر ہمیشہ ماں کی ہی سائڈ لے گا تاکہ وہ نافرمان بیٹا نہ لگے۔ آپ نے اپنے شوہر کو بھی سمجھنا ہے، مرد چاہتا ہے کہ اسے گھر کا سربراہ سمجھا جائے، ان کی تعریف کریں اور انہیں احساس دلائیں کہ وہ ایک اچھے شوہر ہیں۔ جب انہیں آپ سے سکون ملے گا تو وہ فطری طور پر آپ کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی باتوں کو اہمیت ضرور دیں گے۔ انہیں پیار سے بتائیں کہ اسلام میں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ انہیں کوئی اچھی اسلامک ویڈیو دکھائیں یا کسی ایسے شخص سے بات کروائیں جس کی وہ عزت کرتے ہوں، جو انہیں سمجھا سکے کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ شوہر کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا صبر دکھائیں گی اور انہیں اگنور کرنے کی بجائے محبت سے جیتنے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور بدلیں گے۔ آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی ماں سے، ان کی ماں کا خیال رکھنے سے، ان کی ماں کی عزت کرنے سے یا ان کی ماں کی بات سننے سے یا ماننے سے، لیکن صبر سے کام لینا ہوتا ہے اور اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کا شوہر آپ سے خوش ہوگا اور آپ کی باتیں سنے گا۔ یہ آپ نے خود سوچنا ہے اور خود ہی اپنے شوہروں کو اپنا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کے سامنے ان کی ماں کی زیادہ عزت کریں گی اور ان کی خدمت کریں گی تو شوہر کے دل میں آپ کے لیے اعتماد پیدا ہوگا۔ انہیں لگے گا کہ آپ ان کی ماں کی دشمن نہیں ہیں۔ جب یہ اعتماد بن جائے گا تو وہ آپ کی بات خود بخود سننا شروع کر دیں گے، آپ کی بھی بات کی اہمیت رکھیں گے۔ مرد اکثر شکایت سنتے ہی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ان سے ایسے بات نہیں کرتے۔ آپ ہمیشہ اپنی ماں کی سنتے ہیں، میری تو اوقات ہی نہیں ہے، ایسے جھگڑا نہیں بڑھاتے۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ماں کی اتنا بات سنتے ہیں، ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر بھی کچھ فیصلہ کریں۔ آپ نے ایسے پیار سے، احترام سے اپنے شوہر کے دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے۔ اچانک بڑے فیصلوں جیسے الگ گھر یا بڑے خرچے پر بات نہیں کرنی ہوتی۔ یہ نہیں کہنا ہوتا ہے کہ مجھے الگ گھر لے کے دو، میں یہاں گزارا نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں کی سنتے ہیں، میری نہیں سنتے، میری تو اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے آپ نے لڑنے جھگڑنے کے بجائے آرام سے چھوٹی چیزوں میں ان کی رائے لیں اور اپنی پسند شامل کریں، جیسے آج کھانے میں کیا بنائیں یا کمرے کی سیٹنگ کیسے کریں۔ جب وہ چھوٹے فیصلوں میں آپ کی بات مانیں گے تو آہستہ آہستہ بڑے فیصلوں میں بھی آپ کی بات ماننے لگ جائیں گے۔ بس آپ نے صبر سے کام لینا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، بے جا بحث نہیں کرنی، اپنے رشتے کو بچانے کی اور اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اور میری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔